اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ میں نے کل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 کی تلاوت کی تھی، اس کا لفظی میں نے تلفظ بھی بیان کیا تھا، اس کا لفظی ترجمہ اور باب محاورہ ترجمہ بھی میں نے بیان کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس آیت کی مختصر تفسیر اور جامع تفسیر بیان کروں گا، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلے میں اس کی تلاوت ایک دفعہ اور کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اچھا، اس آیت کا میں نے کل لفظی ترجمہ مکمل بیان کر دیا تھا۔ آج میں باب محاورہ ترجمہ بھی بیان کروں گا، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی مختصر تفسیر بھی بیان کر دوں گا۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اس بات سے روکے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ دوستو، اس آیت کریمہ کی مختصر تفسیر یہی بیان کی گئی ہے کہ سن 6 ہجری کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف عمرہ کے لیے روانہ ہوئے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا، اندر آنے نہیں دیا۔ بہت کوشش کی گئی کہ عمرہ ہو جائے لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔ بہرحال یعنی کہ مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے آنے سے روکا، اور بیت اللہ کے اندر جو بھی انسان جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کے لیے جاتا ہے، دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ کہ اس کا شان نزول ہے، دوسرا اس کا شان نزول سے مراد نصارہ ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ، کہ انہوں نے یہودیوں سے مقاتلہ کر کے تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب کیا۔ یعنی کہ اس والی آیت کا شان نزول نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، مختلف اس کے شان نزول ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا شان نزول نجومی اور رومی لوگوں کو بیان کیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کے شان نزول سے مراد یعنی کہ جو لوگ مساجد میں آنے سے روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس سے یہودی بھی مراد لیے ہیں۔ تو مشرکین مکہ انہوں نے مسلمانوں کو محض تعصب اور عناد سے حدیبیہ میں مسجد حرام بیت اللہ میں جانے سے روکا۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر یہی بیان فرما رہے ہیں کہ ومن ازلم، اس شخص سے بڑا کون ظالم ہوگا جو منع کرے یعنی روکے اللہ کی مسجد یعنی کہ اللہ کے گھر سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس گھر کے اندر اس مسجد کے اندر نام لیا جائے اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وسعی فی خرابیہا، اور وسعی فی خرابیہا کا ترجمہ یہ ہے اور اس کی تفسیر اور مفہوم یہ ہے کہ نصارہ نے بیت المقدس کی بے حرمتی کی، اس کو جلایا، اور بہت کچرا وغیرہ نصرانی لوگ، عیسائی لوگ بیت المقدس کے اندر پھینک دیا کرتے تھے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں کو اللہ کے گھر کا ادب اور تعظیم کرنا چاہیے تھی کہ اللہ کے گھر کا ہم ادب کریں، اس کی تعظیم کریں، لیکن انہوں نے اللہ کے گھر کی تعظیم اور ادب نہیں کیا، اور بیت اللہ یا مسجد حرام کے اندر یہ تھا، بیت المقدس کے اندر یہ تھا کہ ان یدخلوها الا خائفین، کہ ان لوگوں کو خوف کے ساتھ، خشیت کے ساتھ وہاں پر داخل ہونا چاہیے تھا، لیکن نصرانی لوگ بیت المقدس کے اندر خوف کے ساتھ داخل نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے بے حرمتی کی۔
لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے بے حرمتی کرنے والوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے مختلف شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا شان نزول یہی بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ نے سن 6 ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں آنے سے روکا، عمرہ کرنے نہیں دیا، مسجد حرام کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے نہیں دیا۔ دوسرا شان نزول جو اس کا مشہور ہے، جسے اکثر مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ ہے نصارہ، کہ نصرانی لوگ جو ہیں وہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے بیت المقدس کی بے حرمتی کی، وہاں پر کچرا پھینکا، اسے جلانے کی کوشش کی۔ حالانکہ بیت اللہ ہو یا مسجد حرام ہو یا بیت المقدس ہو، بیت المقدس یا مسجد حرام، ان دونوں کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کا ادب کرنا چاہیے اور وہاں پر ادب کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی بے حرمتی یا بے ادبی والی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین کے اندر بیان کیا گیا ہے، کہ نہیں ہے کہ یہ لوگ، کہ ان لوگوں کو نہیں داخل ہونا چاہیے تھا مگر یہ کہ الا خائفین، خوف کی حالت میں ڈرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ تعظیم مراد ہے، ادب مراد ہے، کہ ادب کے ساتھ داخل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ ادب کے ساتھ داخل نہیں ہوئے۔